سائنس اور ٹیکنالوجی کے انقلاب نے دنیا کو گلوبل ولیج تو بنا دیا ہے، مگر خوشی، راحت اور سکون اطمینان ختم ہوتا جا رہا ہے۔ انسان پرتعیش سہولیات اور مادی ترقی کے باوجود نفسیاتی امراض کا شکار ہو رہا ہے۔ ہیلپ کے 2016 میں ہونے والے سروے کے مطابق دنیا کے 87.6% لوگ نفسیاتی امراض کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ انسان حقیقی خوشی کا متلاشی ہے، وہ چاہتا ہے اس کا دامن خوشیوں سے پر ہو، وہ ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ رہے، کوئی بھی غم اس کے قریب نہ آئے۔ لیکن دوستو، دولت اور مال و متاع کے انبار خوشی کے ضامن ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو جانا خوشی سے ہمکنار کرتا ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہر انسان سمجھتا ہے کہ شاید اسی کی بنا پر مجھے خوشیاں ملنے والی ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو ان تمام چیزوں کا تعلق حقیقی خوشی سے ہمکنار نہیں کر سکتا۔ ییل یونیورسٹی امریکہ کی پروفیسر لوری سینٹوس نے کہا ہے کہ خوشی تعلق ہمارے دماغ سے ہے اور خوش رہنے کے لیے کانشیس ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خوش رہنے کے جو طریقے بتائے ہیں، کہتی ہیں کہ اگر آپ انسان خوش رہنا چاہتا ہے، شکر گزاری اور احسان مندی جو ہے وہ خوش رہنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ آپ جو نعمتیں آپ کو میسر ہیں ان پہ غور کریں، آپ کو پتہ چلے گا مالک نے ہمیں بہت کچھ عطا کر رکھا ہے، بہت سی اشیاء عطا کر رکھی ہیں، بہت سی چیزیں ہمارے پاس ہیں، یعنی اس کی شکر گزاری جو ہے، اس کا تھینکس جو ہے، وہ انسان کو خوشی سے ہمکنار کرتا ہے۔ مراقبہ اور میڈیٹیشن جو ہے وہ بھی خوشی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ آپ اپنے دماغ کو دیگر وسوسوں سے، دیگر شک و شبہات سے خالی کر کے میڈیٹیشن اور مراقبے کے انداز کو اپنائیں۔ مراقبہ انسان کو خوش کرنے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ 8 گھنٹے کی جو مکمل نیند ہے وہ بھی آپ کے موڈ پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، آپ کی طبیعت کو خوش کرنے، آپ کی طبیعت کو بحال کرنے میں معاون و مددگار ہوتی ہے۔ اس لیے 8 گھنٹے کی بھرپور نیند لیں۔ اہل خانہ کے ساتھ محب گفتگو ہونا، اہل خانہ کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا، یہ وہ کیفیات ہیں جو انسان کو خوش کرنے میں معاون و مددگار ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، اپنے دماغ کو کنٹرول میں رکھیں، مایوسی سے دور رہیں، خدا کے ساتھ تعلق کو قائم رکھیں اور ان چیزوں کو شمار کریں جو آپ کے پاس موجود ہیں۔